السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب المرجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے عزیزوں اور دوستو، رجب کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اشہر حرم جنہیں کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ تو یہ اشہر حرم میں سے بھی ہیں، اور اشہر حرم میں عبادتوں کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان مہینوں کے اندر خاص طور سے عبادتیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی خاص عبادت کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عمومی عبادتیں ہم کریں، نفل نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اسی طرح ذکر و اذکار کریں، اسی طرح درود پاک کا ورد کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو یہ ساری عبادتیں ہمیں حرمت والے مہینوں میں کرنی چاہیے۔ کوئی خاص عبادت حرمت والے مہینہ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص عبادت رجب کے مہینے میں منقول نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، اس مبارک مہینے میں بھی، اس حرمت والے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ اس کی فضیلت سے اور اس کے عبادتوں میں اس کے ثواب کی زیادتی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ بدعات و خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بدعات ممنوعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بدعت جو رجب کے مہینے میں خاص طور سے بڑے ذوق و شوق سے کچھ لوگ مناتے ہیں، وہ رجب کے کونڈوں کا تہوار ہے۔ جی ہاں، رجب کے کونڈوں کا تہوار۔ اب یہ رجب کے کونڈوں کا تہوار یہ لوگ کیوں مناتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رجب کے کونڈوں کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ رجب کے کونڈوں کا تہوار یہ بدعات ممنوعہ میں سے ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی صحابی سے، کسی بھی صحیح دلیل سے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ رجب کے کنڈوں کا تہوار منانا ثابت نہیں ہے۔ اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت ایجاد کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کا ارتکاب کرنے والا گویا اپنے زبانی حال سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے تو کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ نے اپنے دین کو، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا، اسلام پر آپ راضی ہوئے، لیکن یہ اللہ آپ نے دین کو ناقص بنایا، آپ نے دین کو ناقص نازل کیا ہے، اس لیے میں اس کے اندر اس بدعت کا اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ رجب کے کنڈوں کا تہوار منانا یہ جائز نہیں ہے، بدعات و خرافات میں سے ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اب کیوں گناہ ہے اور جو مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، جو لوگ بھی رجب کے کنڈوں کا تہوار مناتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو وجہ ہی معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ صرف دیکھا دیکھی تہوار مناتے آ رہے ہیں نسل در نسل، کہ ان کے باپ دادا یہ تہوار مناتے تھے، اب وہ بھی منا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ 22 رجب کو، یعنی 22 رجب کو جو رجب کے کنڈوں کا جو تہوار منایا جاتا ہے، تو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے۔ 22 رجب کو ان کی ولادت ہوئی تھی، ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے 22 رجب کو یہ لوگ رجب کے کنڈوں کا تہوار مناتے ہیں۔ رجب کے کنڈوں کے تہوار میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، کچھ دیگر پکوان بناتے ہیں، اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں، اور وہ کھانے وغیرہ اندھیرا ہونے کے بعد، مغرب کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ آس پڑوس کے لوگوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ رات ہی میں حلوہ تقسیم کر رہے ہیں؟ اس کی بھی حقیقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کروں گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت 22 رجب کو ہے، تو ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش اور یوم ولادت یہ 22 رجب کو ہے ہی نہیں، بلکہ 8 رمضان سن 80 یا 83 ہجری کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت ہوئی ہے۔
تو 22 رجب کو ان کا یوم ولادت منانا یہ ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کی وفات یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی ہے، لہٰذا رجب کے مہینے میں نہ آپ کی ولادت ہوئی نہ رجب کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ پھر یہ لوگوں نے کیسے اس تہوار کو ایجاد کر لیا ان کے نام سے، ان کے پیدائش کے نام سے؟ تو اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت علی کے خاندان میں سے ہیں، تو ان کا تو کوئی تعلق 22 رجب کے ساتھ ہے نہیں، آپ نے سمجھ لیا، نہ ان کی پیدائش ہے نہ ان کی تاریخ وفات ہے رجب کے مہینے میں۔ یہ جو 22 رجب ہے، یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اصل میں اس وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نفرت کرنے والے لوگ تھے، جو صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی 22 رجب کو، تو ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ جی ہاں، یہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے اور کاتب وحی ہے، ان سے ان کو نفرت تھی، تو ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ان لوگوں نے یہ تہوار منایا ہے۔ اب چونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، یعنی زیادہ تر وہی لوگ تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے والے اور ان کے عقائد اور بلیف کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اس لیے اب یہ لوگ کھلم کھلا تو سب کے سامنے آ کر یہ تہوار نہیں منا سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی نہیں منا سکتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، رات کے وقت حلوے بنا کر، مٹھائیاں بنا کر، رات کے وقت یہ کیا کرتے، ایک دوسرے کو یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے اور ایک دوسرے کو کھلاتے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ بنیاد اصل رجب کے کنڈوں کے تہوار کی، کہ رجب کے کنڈوں کا تہوار کا تعلق حضرت امام جعفر صادق سے نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے ان کی وفات کے خوشی میں یہ تہوار منایا ہے۔ اب آپ خود سوچ لے اور خود غور کر لے کہ اگر آپ 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کا تہوار مناتے ہیں، تو کیا آپ امام جعفر صادق کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور کاتب وحی ہے؟ یعنی قرآن کریم یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ کاتب وحی بھی ان کا لقب ہے۔ تو ان سے نفرت کرنا، صحابی سے بغض رکھنا، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں کسی صحابی سے بغض رکھے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ اس تہوار کا تعلق امام جعفر صادق سے نہیں ہے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا ایجاد کیا ہوا یہ تہوار ہے، اس لیے یہ تہوار ہرگز منانا نہیں چاہیے۔ اب میں نے پہلے بھی اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت 22 رجب کو ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری شریعت میں، اسلام میں، کیا کسی بڑے سے بڑے آدمی کی یوم ولادت یا یوم پیدائش منانے کا حکم ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن منانے کا حکم نہیں دیا، کسی صحابی نے اپنا جنم دن منانے کا حکم نہیں دیا۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بھئی کسی بڑے آدمی کا جنم دن منانا چاہیے، تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہمارے اسلام میں تو ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے اکابر، ایسی ہستیاں گزری ہے کہ اگر ہم ان کی تاریخ وفات، تاریخ پیدائش نکالنے جائیں تو ہر دن کسی نہ کسی کی یوم پیدائش نکلیں گی، تو کیا ہر دن تہوار ہی مناتے رہیں گے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ برتھ ڈے اور جنم دن اور یوم پیدائش، یوم ولادت منانے کا رواج یہ یورپین تہذیب سے ہمارے کلچر میں آیا ہے، ان کا کلچر ہے، ہمارا کلچر نہیں، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب میں اس طرح کا کوئی خرافات موجود نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہ کرے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آپ اس سال نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس طرح کا کوئی تہوار نہیں منائیں گے، بلکہ ہم اس مہینے میں عبادت کریں گے، فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل میں مزید اضافہ کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اسی طرح ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، درود پاک کا ورد کریں گے۔ اور اگر آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو محبت ہو زیادہ،
लगाव हमें भी है कि भाई इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वली गुजरे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान में से है, तो हमें भी उनसे मोहब्बत है। अगर आपको भी मोहब्बत है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हमसे भी ज़्यादा उसको मोहब्बत है, तो इसाले सवाब करे भाई, हम सब इसाले सवाब करें इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। और इसाले सवाब के लिए न किसी तारीख को मुतय्यन करना ज़रूरी है, न किसी तरह का ख़ास किस्म का खाना बनाना ज़रूरी है, न किसी ख़ास दिन को मुतय्यन करना, किसी महीने को मुतय्यन करना ज़रूरी है। अगर आप इसाले सवाब ही करना चाहते हैं तो आप साल के 12 महीने और कभी भी आप क्या कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, आप इसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह हम भी इसाले सवाब करेंगे। सारी उम्मत मुस्लिमा के मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये इन सारे मसाइल को रजब के ताल्लुक से जो मैंने आपके सामने बयान किए, आप इनको अच्छे से समझ लें और दूसरों तक भी इन मसाइल को पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग भी इस हकीकत से आशना हो सके कि रजब के कुंडों का त्यौहार दरअसल दुश्मनाने सहाबा का ईजाद करदा त्यौहार है, ये मुसलमानों का और अहले सुन्नत वल जमात का त्यौहार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस तरह की बिदात और खुराफात से बचाए और इबादात में इजाफ़ा करने की और फ़राइज़ का एहतमाम करने की, सुनन नवाफिल का एहतमाम करने की हमें तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।